بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب حالات نہیں سدھر رہے، حالات بہت خراب ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس قوم کے بچے راتوں کو 2 بجے تک موبائل پر جو ہے بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کریں، اس قوم پر ظلم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس قوم کے بچے رات کے 2 بجے تک موبائل پر پب جی کھیلے، اس قوم کے اوپر ظلم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس قوم کے بچے صبح کو اللہ اکبر فجر کی نماز میں نہیں آتے، جس قوم کے لوگ صبح کو فجر کی نماز میں شریک نہیں ہوتے، اس قوم پر ظلم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ایک مسلمان سچا پکا مومن بن جائے۔ ذرا سچے پکے مومن بن کر تو دیکھو، سچے مسلمان بن کر تو دیکھو۔ ہم تو ایسے تھے، قسم خدا کی آج حال یہ ہے کہ مسلمان ڈر رہا ہے، مسلمان دب رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں اتنی مضبوطی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلاف کے طریقے کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے بزرگوں کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج اللہ اکبر، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے، اللہ اکبر قالین بچھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ یاد رکھے، دین پر چلنا مشکل نہیں، تم نے مشکل بنا دیا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ آؤ میں ایک صحابی کی بات بتاتا ہوں، حضرت خبیب بن عدی ہے، یہ صحابی رسول ہے، نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں حضرت خبیب بن عدی سے کہا کہ جناب جان بچ جائے گی، بس نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا تھا، وہ ظالمو تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی کی محبت چھوڑ دوں گا؟ میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو مگر عشق رسول نہیں نکال سکتے، آقا کا پیار نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب بن عدی سے لوگوں نے کہا دیکھو تمہاری جان چلی جائے گی، چھوڑ دو محمد عربی کا نام لینا۔ تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا تھا، وہ ظالموں جتنا ظلم بڑھتا جائے گا اتنا ہی عشق رسول بڑھتا جائے گا، جتنا ظلم بڑھتا جائے گا اتنا ہی نبی کا پیار بڑھتا جائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی نے کہا تھا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑا ظلم کیا مگر ظالموں نے حضرت خبیب بن عدی پر اتنا ظلم کیا کہ بیچ چوراہے پر لٹکا دیا، اور لٹکانے کے بعد میں تیر مارنے شروع کر دیے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی تیر مارے زبان کاٹنے کا نمبر آیا تو خبیب بن عدی سے کہا، اے خبیب بن عدی تم تو سوچ رہے ہوگے نا، اس وقت تمہارے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میری جگہ وہ پیغمبر ہوتا جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اتنا سنتے ہی ایسے عالم میں بھی خبیب بن عدی نے کہا تھا، اے ظالمو تم کیا سمجھتے ہو، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ لو مگر میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میرے نبی کے قدم میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں اس بات کو گوارا نہیں کروں گا کہ میرے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے، مگر آج ہم حرام کھا کھا کر نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، گالیاں مڈا مڈا کر نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پڑوسی کا حق مار مار کر، پڑوسیوں کا حق مار مار کر نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ چھوڑ کر نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کرتے اور نبی کو دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم تو نبی سے عشق کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آقا سے عشق یوں ہی نہیں کیا جاتا، نبی سے عشق تو کربلا والے حسین نے کیا تھا، ایسا عشق کیا تھا کہ ننھا علی اصغر بھی دے دیا تھا، علی اکبر بھی دے دیا تھا، قاسم کا شباب لٹ گیا تھا، بلکہ سب کچھ لٹانے کے بعد میں کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ قربان کر کر کہتے تھے مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تیرے نام پر 1000 بھی علی اصغر ہوتے تو قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر 1000 علی اصغر بھی ہوتے تو قربان کر دیتا، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے آقا کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ جانتے ہو صحابہ کیسا پیار کرتے تھے آقا سے، اتنا پیار کرتے تھے حضور سے، اتنا پیار کرتے تھے، توجہ فرمائیں، اتنا پیار کرتے تھے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ والوں نے جناب ایک صاحب ہے جن کا نام ہے، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، عروہ بن مسعود کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں کہا ذرا جا کر تو دیکھو مسلمانوں کے نبی جو ہے نا، ان کے جو غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ پر قبضہ کر لیں گے۔ کیا کہا کہ جا کر دیکھو مسلمانوں کے نبی کے جو غلام ہیں نا صحابہ، وہ کہتے ہیں قیصر و کسریٰ پر قبضہ کر لیں گے۔ اس وقت کی سب سے سپر پاور طاقت تھی قیصر و کسریٰ،
अल्लाह अकबर। कहा कि जरा जाकर देखो तो सही, इन लोगों ने बड़े हथियार जमा कर लिए होंगे, बड़ी तलवारें जमा कर ली होंगी। उर्वा बिन मसूद ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं जाकर के देखता हूँ। उर्वा बिन मसूद ने जाकर के क्या देखा, देखता क्या है उर्वा बिन मसूद कि नबी अगर किसी सहाबी को किसी काम के लिए बुलाते थे ना, तो नबी के सहाबी जब आवाज सुनते तो एक नहीं 10-10 उठकर खड़े हो जाते थे और कहते थे हुजूर हुक्म दे, आपके नाम पर तो जान भी कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर। उर्वा बिन मसूद ने ऐसा मंजर देखा कि नबी वुज़ू फरमा रहे हैं, सहाबा चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और जाकर के उर्वा बिन मसूद ने देखा कि सहाबा हुजूर के वुज़ू के पानी के कतरे को जमीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि कोई हाथों में ले रहा है, कोई दामन में ले रहा है, कोई अपने चेहरे पर मल रहा था, कोई पेशानी पर मल रहा था, कोई अपने कपड़ों में ले रहा था। अल्लाह अल्लाह। उर्वा बिन मसूद पलट कर आया और मक्का के काफिरों से कहा, खबरदार, मोहम्मद के गुलामों से लड़ने का ख्याल दिल से निकाल दो, उनसे लड़ना आसान नहीं है। अगर उनसे लड़ने चले गए ना तो उनका मिजाज ऐसा है, वो अपने अंदाज में कहते हैं हक के शैदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, हक के शैदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे दौर भी उलझे तो पैरों से मसल डालेंगे, और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहेंगे बदल डालेंगे। तो लोगों ने कहा कि उर्वा बिन मसूद से कहा, तूने देखा क्या, तूने देखा क्या है? तो कहा मैंने मोहम्मद के दरबार का नक्शा ऐसा देखा है, किसी बादशाह के दरबार का भी नहीं देखा। मैं कैसर और किसरा गया, नजाशी के दरबार में गया, मगर जैसा मंजर मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का देखा है, ऐसा मंजर मैंने किसी बादशाह के दरबार का भी नहीं देखा। तो लोगों ने कहा तूने देखा क्या है? कहा मैंने देखा ये है कि जब मोहम्मद अरबी किसी काम का हुक्म देते तो एक नहीं उठता था, बल्कि 10-10 उठकर खड़े हो जाया करते थे। और मैंने देखा ये है कि जब नबी वुज़ू करते थे तो सहाबा नबी के वुज़ू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि कोई हाथों में ले रहा था, कोई पेशानी पर मल रहा था, कोई चेहरे पर मल रहा था, कोई दामन में ले रहा था। मेरा ईमान कहता है अरे जो कौम अपने नबी के वज़ू के पानी का कतरा जमीन पर गिरने नहीं देगी, वो कौम कब चाहेगी कि मेरे नबी के खून का कतरा जमीन पर गिर जाए? कौन कब चाहेगी कि मेरे नबी के खून का कतरा जमीन पर गिर जाए? करो तो सही नबी से मोहब्बत। ये खोखले नारे किसी काम के नहीं है, ये महज जबान से दावा किसी काम का नहीं है। जबान से कह लेना बहुत आसान है, दलील पेश करना ये बहुत मुश्किल है। दलील पेश करना ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि जब दलील पेश की जाती है ना तो ऐसे ही नहीं पेश की जाती। हजरत खब्बाब को दहकते हुए कोयलों पर लिटाया था, दहकते हुए कोयलों पर लिटाने के बाद मैं हजरत खब्बाब से कहा था अब बताओ कैसे हालात हैं, अब भी पढ़ोगे नबी का कलमा? तो हजरत खुवैब बिन अदी ने कहा वो जान ही किस काम की जो महबूब के नाम पे फिदा ना हो जाओ। वो जान ही किस काम की जो महबूब के नाम पर फिदा न हो जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत खब्बाब को दहकते हुए कोयलों पर लिटाया और लिटाने के बाद में लोगों ने कहा अब बताओ अब भी पढ़ोगे नबी का कलमा? तो हजरत खुवैब बिन अदी ने कहा था बात करते हो? उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई में कि दीवाना कर दिया। अरे क्या पूछते हो? वो कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। करो तो सही नबी से मोहब्बत, आका से प्यार करो तो सही। कुरान करीम में रब फरमाता है, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अरे आइडियल किसी को बनाना है, अगर किसी के तरीके पर अमल करना है तो दुनियादारों के तरीके पे अमल मत करो, मदीने वाले के तरीके पे अमल करो। क्योंकि जो उसके इश्क में, बस आखिर में चलते चलते बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आज चमन मुस्तफा के मदरसे के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद यहाँ से उठेंगे, अगर कोई बेनमाजी होगा तो नमाजी बनकर जाएगा, अगर कोई चुगली करने वाला होगा तो इस काम से तौबा कर जाएगा, अगर कोई शराबी होगा तो शराब से तौबा कर जाएगा। और आज इस इमाम आजम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद आका जिएंगे तो आपकी मोहब्बत में, मरेंगे तो आपकी मोहब्बत, जिएंगे तो आपकी मोहब्बत में, मरेंगे तो आपकी मोहब्बत में। डुप्लीकेट बहुत है दुनिया में, लोग सिखाते बहुत हैं कि नबी से मोहब्बत ऐसी की जाए, नबी से प्यार ऐसा किया जाए। प्यार ऐसा करो जो हमें बताया है बरेली वाले ने, सुभान अल्लाह।
کیونکہ آج کے دور میں اگر پہچان امام اعظم کا جو مسلک تھا اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. جو مسلک امام اعظم ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور بات کرتے ہو ایسے لوگ ہیں ایسے ڈپلیکیٹ پھر رہے ہیں. سنیں توجہ کے ساتھ سنیں, ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ. ایسے ڈپلیکیٹ پھر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی سے ایسے محبت کرو, صحابہ سے ایسے محبت کرو, نبی کی اہل بیت سے ایسے محبت کرو, ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو سکھانے والے نے سکھا دیا اور بتا دیا کہ نبی سے پیار ایسا کرو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. واہ, بہت خوب بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, امام اعظم کانفرنس, جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا پیار کرو آگے سے جیسے بریلی والے نے کیا. اور کیسا پیار کیا, کوئی کہہ رہا تھا نبی مر کے مٹی میں مل گئے, کوئی کہہ رہا تھا پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں, کوئی کہہ رہا تھا علم غیب نہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور ارشاد فرمایا نبی کے علم کی بات کرتے ہو, نبی کا علم تو ایسا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. لوگ کہہ رہے تھے ہم جیسے بشر تھے, مگر اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور اب یاد رکھیں لوگوں نے آ کر کہا کہ نان پارا کا نواب ہے, ہمارا تمہارا حال کیا ہے. اگر کوئی دیوبندی کے ہاں سے رشتہ آ جائے نا, دیوبندی کے ہاں سے, تو پیسے کے لالچ میں وہاں بھی رشتہ کر دیتے ہو. اگر پیسے کے لالچ میں تم سے لوگ کہے کہ غیر لوگوں کی تعریف کر دو تو تعریف کر دیتے ہو. پیسے کے لالچ میں غیر مقلدوں کے ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں کا ہاتھ دے دیا کرتے ہو. شرم نہیں آتی, اپنے آپ کو سنی کہتے ہو. ارے اس امام کے ماننے والے ہو. لوگوں نے کہا کہ نان پارا کا نواب ہے اور کہتا ہے جو میری تعریف کرے گا انعام سے نواز دوں گا, جو میری تعریف کرے گا اسے پیسہ دوں گا. اعلیٰ حضرت سے کہا کہ جناب تعریف کر دو, بہت سارا مال مل جائے گا. مگر اعلیٰ حضرت نے کہا میں کیوں کروں کسی نواب کی تعریف, میں نے تو دل مدینے والے کو دے دیا ہے, میں نے دل مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا میں دنیا دار سے پیار نہیں کرتا, مدینے کے تاجدار سے محبت کرتا ہوں. میں دنیا دار سے عشق نہیں کرتا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور ارشاد فرمایا, کہنے لگے کروں مدح اہل دبل رضا, کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے ہیں. واہ 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 واہ, بہت خوب. گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے ہیں.